السلام علیکم خواتین و حضرات، فلاں ٹاکس کے ایک اور ایپیسوڈ میں خوش آمدید. اور آج کا ٹاپک بہت ہی بڑا ہونے والا ہے، بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور وہ ہے حج. آج ہم بات کریں گے کہ حج ہوتا کیا ہے، حج کے احکامات کیا ہیں، حج سے سبق کیا ملتا ہے، اور بیسکلی ہم حج کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور ڈیٹیل میں جاننے کی کوشش کریں گے. اور ہم کنورسیشن کریں گے انہی مفتی سے جنہیں ہم نے لاسٹ ٹائم بلایا تھا، اور جو کہ بہت ہی معتبر پرسنالٹی ہیں، مفتی خلیل احمد اعظمی صاحب، اور جو کہ چیئرمین شریعہ بورڈ ہیں بینک الفلاح کے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم ان سے گفتگو کریں گے. اوکے، السلام علیکم مفتی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. اللہ کا شکر ہے. بہت بہت شکریہ دوبارہ یہاں پر آپ آئے اور ہم نے آپ کو تکلیف دی. اور اس نئے ٹاپک کے بارے میں ہم بات کریں گے جو کہ ہے حج. ایک بہت ہی بڑا ٹاپک ہے، اسلام کا ایک بہت بڑا ستون ہے. اور اس کے اندر میں شروعات اسی طرح سے کرنا چاہوں گا کہ میں ایز سم ون جس نے حج نہیں کیا ہے، میری بچپن سے ہی خواہش تھی حج کی. عمرے کر لی الحمدللہ، لیکن حج کی نیت جو ہے وہ پچھلے سال بھی کی تھی، اس سال بھی کوشش ہے. لیکن یہ کہ میرا پلان یہ کہ فائنلی انشاءاللہ میں اگلے سال میں لازمی حج کرنے کی نیت رکھتا ہوں. اور یہ میرے لیے بہت ہی ایموشنل ٹاپک بھی ہے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ شاید انشاءاللہ شاید میرے لیے لائف چینجنگ ہوگا. کیونکہ میرے ارد گرد جتنے بھی دوست ہیں جنہوں نے کیا الحمدللہ، ان کے لیے بہت ہی زیادہ لائف چینجنگ رہا ہے یہ حج. عمرے سے بہت ہی مختلف ان کا ایکسپیرینس رہا ہے، اور ان کی زندگیاں بدلتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں. تو میں بڑا ایکسائٹیڈ ہوں اس چیز کے لیے. لیکن میں جاننا چاہتا ہوں بیسکلی کہ حج ہوتا کیا ہے. میں ایز اے لے مین جاننا چاہتا ہوں کہ حج ہے کیا، اور وہ اتنا زیادہ امپورٹنٹ کیوں ہے ہمارے دین اسلام میں. حج ایک اہم فرض ہے، جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح حج بھی بنیادی فرض ہے. ہر عبادت کا ذوق الگ الگ ہوتا ہے، ہر عبادت کا انداز الگ الگ ہوتا ہے. آپ نماز دیکھیے، نماز میں آپ کا جسم استعمال ہوتا ہے. بے شک. آپ روزہ دیکھیے، اس میں جسم استعمال نہیں ہوتا، البتہ آپ اپنے جسم کو کچھ چیزوں سے روکتے ہیں. یہی صبر ہے، پورا صبر پراپر، کہ آپ کچھ چیزوں کھا نہیں سکتے، آپ پی نہیں سکتے، اپنے آپ پر کنٹرول رکھتے ہیں، آپ کچھ چیزوں سے اپنے آپ کو روکتے ہیں. لڑائی جھگڑا نہیں کرتے. پاکستانی کرتے ہیں، کرنا انہیں بھی نہیں چاہیے کرنا نہیں چاہیے. اور زکوٰۃ ہے، اس میں مال خرچ ہوتا ہے، اس میں انسان کا جسم نہیں استعمال ہوتا، پیسے استعمال ہوتے ہیں. حج ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں آپ کا جسم بھی استعمال ہوتا ہے اور مال بھی استعمال ہوتا ہے. اوکے. مال تو سب کو پتا ہے کہ آج کل 14-15 لاکھ سے کم میں تو حج کا سوال ہی نہیں ہے. اور یہ نارمل اسٹینڈرڈ. ہاں جی بالکل. یہ سرکاری اگر آپ اسکیم سے جائیں گے تو بھی وہاں کے اخراجات ملا کر 14-15 لاکھ روپے کم سے کم آپ کے پاس ہونے چاہیے جب آپ جا کے ذریعے سے سرکاری کوٹے پہ جا کے آپ حج کر سکیں گے. تو مال اچھا خاصا خرچ ہو رہا ہے اس کے اندر، اور آپ کا جسم بھی خوب استعمال ہوتا ہے. یعنی حج تو نام ہی مشقت کا ہے. یعنی میرا تجربہ یہ رہا ہے، اور اللہ نے بارہا حاضری کی توفیق عطا فرمائی، کہ آپ بہتر سے بہتر پیکیج بھی لے لیں، لیکن حج جو ہے نا وہ آپ کو پوری طرح نچوڑ لیتا ہے. اس میں مشقت اللہ نے رکھی ہے، اور آدمی کو یہ ذہن لے کر وہاں جانا چاہیے کہ یہ عبادت ہے جو جسمانی عبادت ہے، جس میں میرا جسم استعمال ہوگا اور مجھے مشقت کا سامنا کرنا پڑے گا. اپنے آپ کو ذہنی طور پہ اس کے لیے تیار کر کے انسان کو جانا چاہیے. تو حج وہ عبادت ہے کہ جس میں انسان کا جسم بھی استعمال ہو رہا ہے اور مال بھی استعمال ہو رہا ہے. اور یہ دوسری عبادتوں سے ذرا مختلف اس لحاظ سے ہے، یہ عشق کا اظہار ہے. یعنی نماز ہے، روزہ ہے، ان سب کی اپنی اپنی جگہ اہمیت ہے. حج جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے عشق اور محبت کا اظہار ہے. دیکھیے، آپ جس سے محبت کرتے ہیں، شاید کی بھی ہو آپ نے، تو گلیوں میں کوچوں کے چکر کیسے لگاتے ہیں. آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ اس سے بات کریں، اس سے گفتگو کریں. اللہ تعالیٰ نے انسان میں یہ مادہ رکھا ہے، عشق کا اور محبت کا مادہ اللہ نے رکھا ہے. وجہ ہے کہ آپ میں دل رکھا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے جہاں آپ میں عقل رکھی ہے وہاں دل بھی رکھا ہے. تو عقل تو سوچنے کے کام آتی ہے، اور دل جو ہے وہ چاہنے کے کام آتا ہے. تو ہر انسان کے اندر اللہ نے مادہ رکھا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ تو ہمیں نظر نہیں آتے، اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھ نہیں سکتے، تو پھر اللہ تعالیٰ سے اپنے عشق اور محبت کا اظہار ہم کیسے کریں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے حج کی عبادت رکھی ہے کہ دیکھو، تم جب میرے پاس ایک وقت ہوگا کہ میرے پاس آؤ گے تو 2 کپڑوں میں آؤ گے. یعنی کفن جو ہے بنیادی طور پہ 2 چادریں ہیں. تو تم میرے پاس جب مجھ سے ملنے آؤ گے تو 2 کپڑوں میں آؤ گے، تو چند چادریں ہوں گی تمہاری جسم پہ، اس میں آؤ گے. تو ابھی دنیا میں
میرے گھر آ جاؤ احرام کی 2 چادریں پہن کے. پھر تمہاری یہ خواہش ہے کہ جس سے تم محبت کرتے ہو اس کے گھر کے گرد چکر لگاؤ, اس کے کوچوں میں چلو پھرو, تو میرے گھر کا طواف کرو. تمہارے عشق کا یہ اظہار اس طرح ہو جائے گا. حجر اسود میں نے رکھا, اس کو بوسہ دو. چمٹنے کا جی چاہتا ہے ملتزم پہ چمٹو, اور بیت اللہ کے پردے سے, دیوار سے چمٹ کر مجھ سے باتیں کرو. حرم مطاف میں بیٹھ کر بیت اللہ کی طرف دیکھ کر میری تجلی کا تصور کر کے تم مجھ سے گفتگو کرو, مجھ سے بات چیت کرو, مجھ سے دعا مانگو. تو در حقیقت انسان کی فطرت میں جو اللہ نے اپنی ذات سے عشق کا جو مادہ رکھا ہے, حج اس فطری تقاضے کو پورا کرنے کا نام, کہ آپ اپنے عشق کا اظہار کرتے ہیں, باری تعالیٰ سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں, تو اس کے لیے آپ حج پہ جاتے ہیں. مجھے تو اور زیادہ آپ نے موٹیویٹ کر دیا ہے بول کے, اینڈ میں نے اس پرسپیکٹو سے کبھی بھی نہیں سوچا تھا. اور ظاہر سی بات ہے, میں نے آپ سے کہا کہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے میں بھی خود ایجوکیٹ ہو رہا ہوں, اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ بھی ایجوکیٹ ہو رہے ہیں. اور یہ چیز مجھے نہیں پتا تھی کہ حج جو ہے وہ اللہ سے عشق کے اظہار کا ایک طریقہ, اس سے بڑی بات تو زندگی میں ہو ہی نہیں سکتی. آپ نے جو کہا, میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اگر مطلب اللہ سے عشق کا اظہار کرنا ہے تو حج کرنے چلے جاؤ, اور اس نیت کے ساتھ جاؤ کہ آپ اللہ سے عشق کا اظہار کر رہے ہو, مال اور جسمانی محنت کے ذریعے. بالکل, مال کی قربانی بھی دے رہے ہیں, جان کی قربانی بھی دے رہے ہیں. ہاں, سو اللہ کرے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ یہ جو ہے یہ اپرچونٹی دے انشاءاللہ, اور سب جائیں اور حج پر جائیں انشاءاللہ. اچھا, میرا کویشچن یہ ہے کہ حج کن لوگوں پر فرض ہے, کن پر فرض ہے؟ جن لوگوں کو اللہ نے اتنا مال عطا فرمایا ہے کہ حج کا جو پیکج درمیانے درجے کا ہے وہ اس کو افورڈ کر سکتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ عطا فرمایا ہے کہ اپنے بیوی بچوں کی جو ذمہ داریاں ہیں اس سفر کے دوران, وہ ذمہ داریاں بھی آپ پوری کر سکتے ہیں. تو آپ پر حج فرض ہے, چاہے مرد ہوں چاہے خواتین ہوں, ان کے اوپر اس صورت میں حج فرض ہو جاتا ہے. البتہ اگر قرض ہے آپ کے اوپر تو پہلے آپ قرض کی ادائیگی کا انتظام کریں, اور اس کے بعد پھر آپ حج کے لیے جائیں. اچھا, کافی سارے لوگ ہیں جو کہ جن کو میں جانتا ہوں جو کہ عمرے پر گئے ہوئے ہیں, وہ افورڈ بھی کر سکتے ہیں لیکن وہ حج پہ نہیں جاتے. آئی ڈونٹ نو, شاید ہمت نہیں ہو پاتی. تو مجھے یہ سمجھائیں کہ حج پہ کیوں نہیں جاتے بہت سارے لوگ شاید آپ نے بھی دیکھے ہوں جو کہ شاید افورڈ کر سکتے ہیں اور انہیں عمرے بھی کیے ہوئے ہیں, لیکن وہ حج پہ نہیں جاتے. کیوں نہیں جاتے حج پہ؟ دیکھیں, اصل میں اس مشقت کا خوف ہے, اس وجہ سے ہمت نہیں کر پاتے. جو میں نے بات شروع میں عرض کی نا کہ یہ اللہ تعالیٰ سے اپنے عشق اور محبت کا اظہار ہے, یہ جذبہ اگر دل میں پیدا کریں پھر تو کوئی نہیں رک سکتا. پھر جو ہے وہ ساری مشقتیں جھیلنا آسان ہو جاتا ہے آپ کے لیے, بلکہ اس مشقت میں بھی لطف آتا ہے. تو اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کا گھر دیکھوں گا, اللہ رب العزت کے سامنے اپنے عشق کا اظہار کروں گا, اور میرے ذمہ ایک فرض ہے, میں اس فرض کی ادائیگی کروں گا, تو انشاءاللہ پھر یہ آسان ہو جائے گا آپ کے لیے. میں چاہ رہا ہوں کہ آپ مجھے تھوڑا سا نا حج کی سٹوری بتائیں کہ حج ہے کیا. دیکھیے, اگر آپ یہ سمجھنا چاہتے ہیں نا کہ حج سے کیا اللہ تعالیٰ ہمیں سکھانا چاہتے ہیں, یعنی اس کے مقاصد کیا ہیں, ہاں, اور اس سے کون سے لیسنز ہمیں حاصل ہوتے ہیں, تو سب سے پہلی بات یہ ہے, دیکھیے آپ سمجھتے ہیں کہ حج جو ہے اس کے سارے مناسک اور سارے ارکان وہاں ادا کیے جاتے ہیں جن جگہوں کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے قرآن کریم میں مذکور ہیں. مکہ مکرمہ, مینا, عرفات, مزدلفہ, یہ ساری وہ جگہیں ہیں جن کے حوالے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خاص واقعات قرآن کریم میں مذکور ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو واقعات پیش آئے اور جو حالات پیش آئے, ان کی ادائیں اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئیں کہ اللہ تعالیٰ نے حج کے مناسک ہی انہی جگہوں پہ رکھے تاکہ قیامت تک وہ ادائیں زندہ رہیں. مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کی. قرآن کریم میں سورہ صافات میں آتا ہے کہ انہوں نے خواب دیکھا, اور نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے صاحبزادے کو ذبح کر رہے ہیں. انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے صاحبزادے سے ذکر کیا
انہوں نے کہا کہ جی اگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تو میں حاضر ہوں، اپنی قربانی پیش کرنے کے لیے وہ حاضر ہوا ہے۔ یہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی نہیں لی، اس کی جگہ آسمان سے ایک مینڈھا اتارا اور اس کی قربانی ہوئی، لیکن یہ ادا اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ آج مینا میں لاکھوں قربانیاں ہم وہیں کرتے ہیں۔ کیا بات۔ جب قربانی کے لیے جا رہے تھے، شیطان نے آپ کو بہکانے کی کوشش کی کہ تم کیا کر رہے ہو، کوئی اپنے ہاتھ سے بھی اپنے بچے کو ذبح کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کنکری لے کر شیطان کو بھگایا۔ تو یہ بھی ارکان آ آج گیا۔ آپ دیکھیں اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ وہاں جمرات ہیں اور آپ جو ہے وہاں کنکریاں مارتے ہیں۔ یہ حج کے مناسک میں سے ہے۔ بیت اللہ کا طواف کیا، اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ قیامت تک یہ طواف گردش کبھی رکے گی نہیں، یس۔ یہ گردش رہے گی۔ حضرت ہاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اہلیہ، وہ صفا مروہ کے درمیان دوڑی۔ جی۔ بچہ تھا، اس کو پیاس لگ رہی تھی تو اس کے پانی کی تلاش میں وہ دوڑی۔ اللہ کو یہ، اور پھر ان کے پاؤں قدموں کے نیچے سے زمزم کا کنواں اللہ نے ظاہر فرمایا۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ آپ حج پہ جائیں یا عمرے پہ جائیں، صفا مروہ کے درمیان آپ صحیح کرتے ہیں، صحیح، 7 چکر لگاتے ہیں آپ۔ بالکل۔ تو یہ حج کے جتنے مناسک ہیں آپ غور کریں تو یہ سب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ان اداؤں کو قیامت تک باقی رکھنا ہے، جو ادائیں اللہ تعالیٰ کو اچھی لگیں اور اللہ تعالیٰ کو پسند آئیں۔ میں نے نوٹس یہ کیا کہ صرف حج ہی نہیں، اگر ہم لوگ نماز کو بھی دیکھیں، ہم روزے کو بھی دیکھیں، اور ہم جو ہے قربانی کو بھی دیکھیں، تو اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہمیں سنت دکھ رہی ہوتی ہے۔ اسلام کے تمام ارکان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت دکھتی ہے، تو ان کا مرتبہ بہت زیادہ اعلیٰ تھا اللہ کی نظر میں۔ جی، تبھی تو ان کو جد الانبیاء کہا جاتا ہے کہ یعنی تمام انبیاء کے سرخیل ہیں، ان کے دادا ہیں، کہ سب کی یعنی بنی اسرائیل کے انبیاء جتنے آئے یا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے، میں یہی بات عرض کر رہا تھا، ابراہمک ریلیجنز ہمیں اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اسلام ہو گیا، جوڈازم ہو گیا، کرسچینٹی ہو گئی، تو تینوں ریلیجن کے اندر بہت زیادہ عزت، بہت زیادہ احترام کیا جاتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ جی بالکل، یعنی یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن پر سب کا اتفاق ہے، سب کا اتفاق۔ یعنی یہودی کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، ہمارے ہیں، عیسائی کہتے ہیں یہ ہمارے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کے دین پر ہم عمل کر رہے ہیں، بے شک یہ ہمارے ہیں۔ تو یہ ایسی شخصیت ہے کہ جو سب کے نزدیک مسلم ہے اور سب کے ہاں قابل احترام، اور آدھی سے زیادہ دنیا ہے۔ جی، کرسچنز کتنے سارے ہیں، مسلمان کتنے سارے ہیں، یہودی کتنے سارے ہیں، اور کتنے پرانے ریلیجن ہیں یہ، اور اتفاق کرتے ہیں، یہ آپ کی والی بات کہ واقعی اتفاق کرتے ہیں۔ تو پرسنالٹی سوچنے والی بات ہے کہ وہ ہسٹوریکلی یہ پرسنالٹی کتنی بڑی ہوگی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، وہ دور کیسا ہوگا اور کتنا امپورٹنٹ دور ہوگا دنیا میں انسانی تاریخ کا، کہ ایک ایسی شخصیت آئی جو کہ آج تک ان تمام ریلیجنز کے اندر زندہ ہے اور بہت زیادہ معتبر ہے۔ انسانی تاریخ کا آغاز حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہی ہوتا ہے، اس سے پہلے کی تاریخ محفوظ نہیں ہے۔ اس سے پہلے جو کچھ ہے وہ آپ کو سینہ بسینہ چیزیں چلی آ رہی ہیں، بات صحیح ہے، لیکن جو متمدن اسٹوریز ہے نا، بہت ساری اسٹوریز ہیں، وہ تاریخ جو متمدن تاریخ ہے ہماری، اس کا آغاز ہی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوتا ہے۔ زبردست۔ ہم لوگ حج پر دوبارہ سے واپس آتے ہیں کیونکہ یہ بہت ہی خوبصورت بات چل رہی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے۔ مجھے یہ بتائیں کہ حج جو ہے وہ ہم اس سے اور کیا کیا سیکھتے ہیں، ہم لوگ کیا کیا لیسنز لیتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلا سبق تو اس سے یہ حاصل ہوتا ہے کہ دیکھیں، انسان کے لیے سمجھیے کہ سب سے بڑی معراج یہ ہے کہ وہ اپنے رب کے سامنے سر تسلیم خم کرے، یعنی اللہ رب العزت کے حکم کے سامنے وہ سر جھکائے اور ان کے حکم کی تعمیل کرے۔ اللہ رب العزت کے حکم کے سامنے عقل چلانا یہ عبدیت کے اور اللہ کے بندے ہونے کے منافی ہے۔ صحیح بات۔ دیکھیں، ہمارا جو سب سے بڑا وصف ہے وہ عبد ہے۔ وصف کیا ہوتا ہے؟ وصف کا مطلب یہ کہ جو ہماری جو سب سے بڑی خوبی ہے وہ عبد ہونا ہے۔ عبد ہونے کا مطلب یہ کہ ہم اللہ رب العزت کے غلام ہیں، بندے ہیں، اللہ رب العزت کے بندے ہیں۔ بندہ اصل میں بندگی غلامی سے آگے بڑھی ہوئی چیز ہے۔ ہاں، بندگی جو ہے وہ غلامی سے آگے بڑھی ہوئی چیز ہے کہ انسان جو ہے وہ سر سے پاؤں تک کسی کے زیر احسان ہو۔ تو ہم اللہ رب العزت نے ظاہر ہمیں پیدا کیا، ہمیں وہی کھلا رہے ہیں، وہی پلا رہے ہیں، تو ہم اللہ رب العزت کے
عبد ہیں. عبد ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت کا کوئی حکم آئے تو وہاں پر ہم اپنی عقل ایک طرف رکھ کر اللہ رب العزت کے حکم کے سامنے سر جھکائیں. دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں پوچھا کہ میں اپنے بیٹے کو کیوں ذبح کروں. حکم آیا, انہوں نے تعمیل کی. ان کو حکم آیا کہ اپنی بیوی ہاجرہ اور اسماعیل جو بالکل شیرخوار تھے, چھوٹے تھے, ان کو مکہ کی بے آباد گھاٹیوں میں تم چھوڑ کر واپس شام آ جاؤ. انہوں نے یہ نہیں پوچھا اللہ تعالیٰ سے کہ ان کا کیا ہوگا, میں کیوں آ جاؤں. توکل, اللہ تعالیٰ کا حکم تھا تو بس اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے پھر انسان کو یہ سوال نہیں ہوتا کہ یہ حکم ہے تو کیوں ہے. دیکھیں, ایک اگر میرا بھی کوئی نوکر ہو, میں اس کو کوئی کام کہوں, وہ مجھ سے پوچھے کہ کیوں, تو میں اگلے 1-2 دن تو شاید سن لوں, اگلے دن اس کو ملازمت سے نکال دوں. حج اگر آپ دیکھیں تو وہ اسی کی مشق ہے. آپ دیکھیں حرم شریف میں ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ کے برابر, لیکن 7 تاریخ کو حجاج کرام مینا جانا شروع کر دیتے ہیں اور 8 تاریخ کی ظہر سے لے کے 9 تاریخ کی فجر تک 5 نمازیں مینا میں پڑھتے ہیں, ایک میدان میں پڑے ہوئے ہیں. اب اگر کوئی کہے کہ بھائی حرم شریف میں تو 1 لاکھ کے برابر ثواب ہے, تو میں مینا کی وادی میں کیوں پڑا ہوا ہوں؟ میں ہر نماز جا کے حرم شریف میں پڑھوں, اللہ کا حکم ہے, اس کے لیے کوئی ثواب نہیں. وجہ یہ ہے کہ حرم میں ثواب اس وقت تک تھا جب تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا. جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ مینا میں رہو, اب تمہارے لیے یہاں ثواب ہے. 9 تاریخ کو عرفے کے میدان میں جانا ہے. عرفہ, آپ کو پتا ہے کہ وقوف عرفہ فرض ہے, حج کے 2 فرض ہیں, ایک وقوف عرفہ اور ایک طواف زیارت. تو وقوف عرفہ فرض ہے. ایک کوئی کہے کہ یار اس کھلے میدان میں مجھے لا کے بٹھا دیا, گرمی ہے, پیاس لگ رہی ہے, تو میں جا کے حرم شریف چلے جاتا ہوں, اس کا حج ادا نہیں ہوگا. تو یہ ہر موقع پر یہ سکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو جب اللہ کا حکم آ جائے تو عبد ہونے کا تقاضا یہ ہے, اللہ کی بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے سامنے سر جھکاؤ, اور اس پہ کوئی سوال نہیں ہے, اس پہ سوال نہ کرو. زبردست. یہ حج کا سب سے پہلا سبق ہے جو ہمیں سیکھنا چاہیے. آج ہمارے لیے مشکل یہ ہے کہ ہماری جو نئی نسل ہے وہ دل سے زیادہ شاید دماغ استعمال کرتی ہے. تو بہت اچھی بات ہے, دماغ استعمال کرنا, عقل استعمال کرنا اچھی بات ہے, لیکن ہر چیز کے استعمال کا کوئی موقع ہوتا ہے. ہر چیز ہر جگہ اس کا استعمال کوئی بہتر نہیں ہوتا. عقل کے استعمال کی جگہ ایک حد تک ہے, لیکن اللہ رب العزت کے احکام کے سامنے عقل کو ایک طرف رکھ کر اپنے دل کی چاہت سے ان احکامات کے اوپر عمل کرنا اصل تقاضا یہ ہے. بالکل صحیح بات ہے, کیونکہ دیکھیں حکم یہ ہے کہ اس پر ایمان لازمی ہونا چاہیے کہ آپ مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے, اور جنت دوزخ ہے اور قیامت آئے گی وغیرہ وغیرہ. یہ سائنٹیفکلی ہم پروو نہیں کر سکتے ہیں. دیر از نو, ہم لاجیکلی ہم اس پر بات کریں کہ یار دیر از لاجک بتائیں اس کے پیچھے اور کچھ پروف کر کے دکھائیں. کیسے پروف کر کے دکھائیں؟ اگین وہی والی آپ کی والی بات کہ اللہ نے کہہ دیا ہے تو یہ حکم ہے جی. اینڈ میں اس بات پر جو ہے اس کانورسیشن کا اختتام کرتا ہوں, کیونکہ ہم نے بہت بہترین طریقے سے آپ نے جو ہے نا حج کو ایکسپلین کیا, اور وہی والی بات ہے کہ حج کرنا چاہیے. اچھا, آخری بات میں کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر حج کر کے انشاءاللہ آتے ہیں تو جو روحانیت ہوتی ہے اس کو کس طرح سے کیری آن کیا جائے, کس طرح سے اس کو کنسسٹنسی کے ساتھ جو ہے وہ رکھا جائے؟ دیکھیں روحانیت تو سب سے پہلی بات تو ہے کہ روحانیت لے کر آئیں آپ وہاں سے. وہاں پہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہماری تربیت کے لیے ہوتی ہیں, ہمیں اس کے ذریعے سے اپنی تربیت کرنی چاہیے اور وہاں سے وہ سیکھنی چاہیے. وہ سیکھ کر آئیں گے تو پھر روحانیت بھی ساتھ آئے گی. آپ کو پتا ہے کہ حج میں اتنا بڑا مجمع ہوتا ہے اور آپ اس پورے یعنی لاکھوں لوگوں کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں. آپ اتنے سارے لوگوں کے ساتھ رہ رہے ہیں, کوئی آپ کا ہم مزاج ہے, کوئی آپ کا ہم مزاج نہیں ہے, کسی کا رہن سہن کچھ اور ہے, آپ کا رہن سہن کچھ اور ہے. تو آپ کو وہاں برداشت کرنا پڑتا ہے, صبر کرنا پڑتا ہے. صحیح بات ہے. وہ برداشت کی عادت جو آپ نے وہاں سیکھی ہے, وہ برداشت کی عادت اپنے ساتھ آپ یہاں لے کر آئیں. خوبصورت. اسی طرح جو اتحاد و اتفاق کا سبق آپ نے سیکھا ہے, وہ اتحاد و اتفاق وہاں سے آپ لے کر آئیں. وہاں امیر و غریب میں کوئی فرق نہیں ہے. امیر ہو وہ بھی احرام کی 2 چادروں میں, غریب ہو وہ بھی احرام کی 2 چادروں میں. آپ نے یہ سبق سیکھا, اللہ کے ہاں امیر و غریب میں کوئی فرق نہیں ہے. فرق اگر مرتبے میں ہے تو وہ تقوی کی بنیاد پر ہے. کالے ہونے گورے ہونے کی بنیاد پہ فرق نہیں, پیسے ہونے کی بنیاد پہ کوئی فرق نہیں. آپ یہ سبق وہاں سے سیکھ کر آئیں. یہ سارے جو آپ نے وہاں سے لیسن سیکھے ہیں, یہ آپ اپنے ساتھ یہاں جب لائیں گے تو یہ روحانیت
آپ کے اندر وہاں سے ساتھ آئے گی. اور الحمدللہ آپ جب آئیں گے حج کر کے تو گناہوں سے پاک صاف ہو کر آئیں گے. تو اب آگے کی زندگی میں روحانیت باقی کیسے رہے گی؟ ایک تو یہ کہ ان اسباق کو یاد رکھیں. جو برداشت آپ نے وہاں سیکھی ہے یہ برداشت یہاں پر بھی آپ میں رہنی چاہیے. یہ نہ ہو کہ ایئرپورٹ پہ آنے کے بعد برداشت اب ایک طرف، اب لائنیں توڑی جا رہی ہیں اور دوسروں کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں، ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا بحث و مباحثہ یہ سب شروع ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ جو سیکھا تھا آپ وہ وہیں چھوڑ کر آ رہے ہیں. اسی طرح مساوات کا سبق سیکھا آپ نے. میں سوری ٹو کٹ یو آف، یہ ایسا ہوتا ہے معذرت کے ساتھ، حج پہ نہیں لیکن میں نے عمرے پر تو دیکھا ہے کہ عمرے کر کر جب آتے ہیں اور پوری کی پوری فلائٹ جس طرح سے جب لگیج آ رہا ہوتا ہے اور اس کے اوپر جو ٹوٹ رہی ہوتی ہے، اور اسپیشلی وہ جو زمزم کی بوتلیں ہوتی ہیں اس پر جو جھگڑے ہوتے ہیں کہ کون سی بوتل کس کی ہے. پھر یہاں تک بھی میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اٹھا کر بھی لے جاتے ہیں، آپ کی بوتلیں دوسروں کی بوتلیں اٹھا کے لے جاتے ہیں کیونکہ اس میں اتنی زیادہ سختی سے چیکنگ نہیں ہوتی. اللہ اکبر. تو یہ سارا اسی وجہ سے ہے نا کہ ہم نے جو کچھ سیکھا وہ وہیں چھوڑ کر آ گئے. تو پہلی بات تو یہ کہ آپ وہ اپنے ساتھ لے کر آئیں. دوسری بات یہ کہ اگر آپ اس روحانیت کو باقی رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے ماحول میں اور صحبت میں تبدیلیاں لانی ہوں گی انشاءاللہ. ظاہر ہے جس ماحول میں انسان رہتا ہے اس کا اثر وہ قبول کرتا ہے. آپ کو اپنی سوسائٹی، اپنا ماحول، اپنی صحبت، اپنا اٹھنا بیٹھنا، ان ساری چیزوں پہ پھر آپ کو دیکھنا ہوگا کہ ایسا ماحول آپ کو اختیار کرنا پڑے گا جس سے اس روحانیت میں اضافہ ہو اور یہ کنسسٹنسی کے ساتھ جو ہے آگے بڑھے. یعنی ہمارے خواہش تو یہ ہونی چاہیے کہ جو روحانیت لے کر آئے ہیں وہ قبر تک ساتھ جائے. ہاں انشاءاللہ. تو وہ اسی وقت رہے گی جب اپنے ماحول کے بارے میں ہم فکر مند ہوں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. اس ٹاپک کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا مجھے، اور اگین میری چاہت تھی، میری موٹیویشن تھی، اور وہ یقین کریں اس کانورزیشن کے بعد ڈبل ہو گئی. میں نے اس سے جو ہے نا بہت زیادہ سبق حاصل کیا. میں آپ سے ایک آخری بات عرض کروں پلیز کہ چاہت تو ہم سب کی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ صرف چاہت پر نہیں ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارا رویہ اور ہمارا عمل بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. صرف خواہش ہو اور اس کے لیے کوشش نہ ہو، محنت نہ ہو. عام طور پہ اللہ تعالیٰ کی عادت یہ ہے کہ اس پہ صرف خواہش پہ فیصلے نہیں فرماتے. اب حج کی خواہش تو بہت ہوتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ آپ نے اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے عملی طور پہ کیا قدم اٹھایا. وہ ہم نہیں اٹھاتے. مجھے اس پر اپنے استاد حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب کا رحمۃ اللہ علیہ ان کا واقعہ یاد آیا. انہوں نے اپنے والد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، بالکل جوانی کی بات ہے ان کی، 1963-62 کے آس پاس کی بات ہے، ان سے عرض کیا کہ ابا جی میرا بہت دل چاہتا ہے حج کو جاؤں، میں دیکھتا ہوں لوگ حج کو جا رہے ہیں، میرا دل مچلتا ہے، تو آپ دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی حج کی سعادت نصیب فرمائے. تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، تمہارا کوئی دل نہیں چاہتا اور میں تمہارے لیے کوئی دعا نہیں کر رہا. تو حضرت مفتی صاحب فرماتے تھے کہ میں رونے لگا کہ میرا اتنا دل مچلتا ہے، اتنی خواہش ہے مجھے حج پہ جانے کی، اور ابا کہتے ہیں کہ جی تمہارا دل نہیں چاہتا، اور پھر دعا بھی نہیں کر رہے. تو انہوں نے پوچھا کہ کیا کمی ہے، آپ کو کیسے لگا کہ میرا دل نہیں چاہتا، میں جانا نہیں چاہتا. فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارا دل تو بہت چاہتا ہے، تم نے حج کے لیے پیسے کتنے جمع کیے؟ تو کہنے لگے میں نے عرض کیا کہ میری تنخواہ کتنی ہے کہ میں اس میں حج کے لیے بھی بچا سکوں. کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اگر تمہاری تنخواہ، اس زمانے میں 100,000 تک شاید ہی کسی کی تنخواہ ہوتی ہو، یہ وہ زمانہ ہے، کہ جتنی بھی تنخواہ ہے تم یہ بتاؤ کہ اس میں سے ہر مہینے تم 1 روپیہ الگ کر سکتے تھے؟ کہا 1 روپیہ تو کر سکتا تھا. کہا وہ تم نے کیا؟ تو فرمایا کہ مجھے احساس ہوا کہ میرے بس میں جو تھا میں نے وہ نہیں کیا. تو فرمایا کہ ان کی یہ بات سن کر میں نے اسی مہینے سے اپنی جو بھی تنخواہ تھی اس میں سے جتنی میری وسعت تھی بچوں کے اخراجات پورا کرنے کے بعد، گھر کا خرچہ چلانے کے بعد، اس میں سے تھوڑا تھوڑا الگ کرتا رہا، اور کہا کہ اگلے سال اللہ نے مجھے حج پہ بلا لیا. ماشاءاللہ. دیکھیں یہ جو حج کا بلاوا ہے نا، یہ محض یہ اسباب کا پابند نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اربوں روپے لوگوں کے پاس ہیں لیکن حج نصیب نہیں ہے. آپ وہاں جائیں گے، آپ نے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے کہ جن کا آپ حلیہ دیکھیں گے تو آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ کھاتے کیا ہوں گے، وہ حج پہ آئے ہیں. تو اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ آپ کے پاس کتنا ہے، اس کا تعلق اس سے ہے کہ آپ کی نیت کیسی ہے اور آپ نے اس نیت کو پورا کرنے کے لیے کوشش کتنی کی. تو یہ ہم سب کے لیے سبق ہے کہ ہم جس حد تک کوشش کر سکتے ہیں اس حد تک کوشش کریں،
اور اپنی ماہانہ آمدنی جو ہماری ہے اس میں سے تھوڑا بہت جتنا بچا سکتے ہیں وہ حج کے ارادے سے ایک طرف کرتے جائیں, اور آپ دیکھیے گا اللہ ایسی برکت عطا فرمائیں گے کہ آپ کا بلاوا آ جائے گا انشاءاللہ. آمین. اللہ آپ کی بات کو قبول فرمائے انشاءاللہ, اور یہ جلد ایسا ہو تو بہت ہی مزہ آ جائے گا. تو اس پوری گفتگو سے مجھے سیکھنے کو بہت کچھ ملا, اور بہت سارے اسباق, یہ آپ کا والا لفظ میں نے کاپی کیا, اسباق ملے مجھے. ہمارے الفاظ ذرا گاڑے ہوتے ہیں, بڑے زبردست ہوتے ہیں, زبردست اردو بول رہے ہیں. میں تو خود جو ہے نا بیچ میں آپ سے میں نے ایک لفظ کا مطلب بھی پوچھا تھا, وصف کہا تھا نا آپ نے شاید. جی سو زبردست اردو ہے انشاءاللہ. ہم اللہ ہمیں ایسی اردو بولنے کی بھی توفیق دے, آمین. تو انشاءاللہ جلد آپ سے ملاقات ہوگی, اور یہ حج کا ٹاپک جو ہے بہت اچھے طریقے سے آپ نے ایکسپلین کیا, اور آئی ہوپ کہ آپ کو یہاں پر اچھا لگا ہو. آپ کا بھی بہت شکریہ. بہت شکریہ. آپ کے سوالات بڑے اچھے تھے, اور ماشاءاللہ جس جذبے کے ساتھ آپ وہ سوالات کر رہے تھے وہ بھی بڑے وہ جذبہ بھی قابل تعریف ہے. ارے بہت شکریہ. آپ کا بھی شکریہ. بہت شکریہ. بہت مزہ آیا, اور امید کرتا ہوں آپ کو بھی اچھا لگا ہو, کیونکہ یہ ٹاپک جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ تھا, اور جس طرح سے مفتی صاحب نے اس کو ایکسپلین کیا یہ اتنا آسان نہیں ہے, اور اسپیشلی جو اللہ سے عشق والی بات ہے وہ ٹاپک جو ہے وہ پوائنٹ جو ہے وہ تو ہم سب کے دل میں اتر آیا ہے. اور امید کرتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ حج کر آئے ہیں وہ اپنی اس چیز کو کنسسٹنسی کے ساتھ جو ہے وہ کیری آن کر سکیں, جو سیکھا ہے وہاں سے اس کو یہاں پر امپلیمنٹ کر سکیں. اور ہم جیسے لوگ جنہوں نے حج نہیں کیا, اور مجھ جیسے اور بھی بہت سارے لوگ, اللہ تعالیٰ ہم سب کو سعادت نصیب کرے, اور انشاءاللہ اس کی کوشش میں اور زیادہ ہم مشغول ہو جائیں اور بزی ہو جائیں انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی اور کویشچنز ہیں تو آپ کامنٹ کر سکتے ہیں یار. باقی خوش رہیں, دعا میں یاد رکھیں, اور فی امان اللہ.